جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامیہ خان لاؤنج میں خوش آمدید. جی آیا نو آپ سے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ 2024 کی ہائی لائٹس فردن ہر ستارے کو علیحدہ علیحدہ دیں گے اور ہر ستارے کے 12 مہینوں کی ہائی لائٹس پہ کام کروں گی. کوشش کی ہے. آپ کا فیڈ بیک مجھے بتائے گا کہ میں کتنی کامیاب ہوئی ہوں یا آپ کی کوئی تسلی ہو بھی پائی ہے کہ نہیں. پھر میں آپ لوگوں کو یہ کہنا چاہوں گی کہ حالانکہ میں اتنی دور کی باتیں کرنے پہ بلیو نہیں کرتی ہوں، لیکن میں پھر یہ کہتی ہوں کہ انسان کا کام ہے تدبیر کرنا، کیونکہ یہ جو برین ڈیوائس ہمیں دی گئی ہے اور جانوروں سے افضل بنایا گیا، وہ اسی لیے بنایا گیا کہ پلاننگ سے چلو نا. باقی تو ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ میں نے خدا کو پہچانا اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے. تو میرا اتنا ہی کام ہے کہ وہ جو انسانی تدبیریں ہیں ان میں آپ کو کتنا گائیڈ یا گارڈ کر سکوں، میرا اتنا رول ہے. ہاں اگر کوئی تقدیر میں چیز اٹل ہے، انہونی ہے، ناگہانی ہے، اس سے نہیں بچا جا سکتا، اسی لیے کہا گیا ہے کہ صدقہ رد بلا ہے. تو جب وہ خطرناک نیویگیشن کبھی آسمان پہ بنتا ہے تو میں آپ لوگوں سے رولا ڈال دیتی ہوں، صدقہ کیجیے صدقہ کیجیے. تو یہ میرا آپ لوگوں کے لیے پیغام شروع ہو جاتا ہے. بہرحال میرا اتنا سا ہی رول ہے. یہ تو میں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا، غیب کا علم صرف میرے رب کی ذات کے پاس ہے. میں اسے انسانی اندازوں کا علم کہتی ہوں، امکانات کا علم اسے میں کہتی ہوں. اس سے زیادہ اس کو میں 70 to 75% گائیڈ لائن کہتی ہوں. اس کے باوجود کہ میرے رب نے پچھلے 3 سال میرے پورے پیراگراف کی رب نے عزت رکھی، پولیٹیکل پیش گوئیوں کی، اور لوگوں کو لگنا شروع ہو گیا کہ جو میں کہوں گی وہ ہو جائے گا. یہ بڑی خطرناک بات تھی کیونکہ میں غلط ہو سکتی ہوں، کیونکہ یہ علم ہے. تو میں کچھ دیر کے لیے کیمروں سے چھپ بھی گئی تھی کہ میں نے نہیں دینی ہے پریڈکشن جو ہے، کیونکہ یہ لوگوں کے دلوں کے اندر یہ بیٹھ جاتا ہے کہ جی یہ کام ہو جائے گا. تو یہ بڑی خطرناک سچویشن ہے. حالانکہ یہ ایک اندازے ہیں، اس کے باوجود بھی کہ اللہ نے یہ سکسیس میرے رب نے مجھے دی، اللہ اس عزت کو سنبھال کے رکھے. اس کے باوجود میں کہتی ہوں یہ 70 to 75% گائیڈ لائن ہے اور صرف اندازے ہیں. نئے جوائن کرنے والوں کو ہمارا سلام، اور جنہوں نے اب تک نہیں کیا درخواست ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے، لائک بھی کیجیے. آپ کا فیڈ بیک میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اینڈ ہاؤ ٹو کانٹیکٹ سامیہ خان، اونلی دس نمبر، یہ جو میرے رائٹ سائڈ پہ، یہ میرے اور آپ کے درمیان میں برج بن سکتا ہے. اگر آپ اس نمبر پہ آئیں آپ محفوظ ہیں، آپ سیف ہاتھوں میں. کوئی شکایت ہے اس نمبر سے رسپانس نہیں آ رہا، یہ لیفٹ سائڈ پہ نمبر اس پہ لکھا ہوا ہے فار کمپلینٹس. کمپلینٹ بھی آپ ٹیکسٹ کریں گے، واٹس ایپ نہیں کیجیے گا. واٹس ایپ کو بغیر دیکھے ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے. یہاں میں ایک بات اور کلیئر کر دوں، میں کسی بھی فورم پہ میں لوگوں کے ساتھ چیٹ نہیں کرتی ہوں. مجھے سچ مچ چیٹ نہیں کرنی آتی. میں ٹائپنگ میں بہت سلو ہوں. اگر کوئی آپ کو میرے نام سے بیوقوف بنا رہا ہے، میرے آپ کے آگے ہاتھ جوڑے، اسپیشلی جو میری بچیاں ہیں، میری جو بہنیں ہیں، اپنی انفارمیشن مت کسی مانسٹر کے ہاتھ دیجیے. آپ میرا ایک بیان سن لیا کریں کہ میں آپ لوگوں سے کہتی ہوں کہ اپنی انفارمیشن، اپنا نام، اپنی ڈیٹ آف برتھ جب تک مجھ تک نہیں پہنچے اس نمبر پہ بھی نہیں دینی. یہ جو جس کے تھرو آپ بک ہوئے اس پہ بھی نہیں دینی. یہی میرا ٹیسٹ ہے. یوں تو کوئی بھی آپ سے آپ کی انفارمیشن لے گا، وہ جا کے اتنی ساری ایپس ہیں وہاں سے آپ کا ذائچہ وہ نکالیں گے، آپ کو بتا دیں گے. میں تو اسی وقت آپ کی ڈیٹ آف برتھ لوں گی، اسی وقت آپ کے ٹائم کا آئیڈیا لوں گی کہ آپ کس وقت پیدا ہوئے تھے. میں اسی وقت ذائچے کو ڈرا کروں گی. یہی میرا ٹیسٹ ہے سب سے بڑا، اور یہی میرے ایک اوتھینٹک ہونے کی نشانی آپ کو مل سکتی ہے. ادروائز کسی مانسٹر کے ہاتھوں مت بیوقوف بنیے، ورنہ پھر میرا سچ مچ دل بہت دکھتا ہے. بہت ہی محدود سے 4 علم جو رب کی ذات نے دیے، ایسٹرولوجی، نیومرولوجی، پامسٹری اینڈ کارڈس. ٹیرو کارڈس نہیں میں کرتی، یہ ایرانی علم ہے جو ہے، اور میں ویدک ایسٹرولوجی بھی نہیں کرتی، نہ میں یوروپین کرتی ہوں. میں وہ علم کرتی ہوں جو مسلمانوں کو ودیت کیا گیا تھا. باقی میں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں آپ کی قسمت کو بدل سکتی ہوں. بدلنے کا مطلب ہے میں آپ کو عملیات میں ڈالوں،
میں کہوں اچھا محبوب قدموں میں میں لے آؤں گی, میں یہ معاملہ اس عمل سے ٹھیک کر دوں گی, یہ 2 مہینے مجھے دو, وہاں پہ آپ سمجھ لیں آپ کو کوئی بیوقوف بنا رہے ہیں کہ جو ہے آپ کی جو ہے نا معصومیت کے ساتھ کوئی کھیل رہا ہے, کیونکہ جس کی چیز جاتی ہے اس کا ایمان جاتا ہے, وہ کمزور ہوا ہوتا ہے. اور میری تو صاحب علم لوگوں سے درخواست ہے کہ مت ٹوٹے ہوئے لوگوں کو اور مت لوٹیے, اور اللہ کو بھی حساب دینا ہے, ورنہ یہ ستارے آپ سے کھیل جائیں گے اگر آپ ان کی معصومیت سے کھیلیں گے. تو پلیز جو ہے جہاں قسمت کو بدلنے کی بات آتی ہے وہاں ہم اور آپ چلے جائیں گے شرک کے زمرے میں. نہ میں یہ چاہوں گی میرے پیارے لوگوں کا یہ لاس ہو, اور نہ میں اپنی قبر خراب کرنا چاہوں گی. کتنے دن کی زندگی میرے پاس, تو پتہ نہیں اتنی کتنی مہلت ہے بھی ہے کہ نہیں ہے. میں کون سا کچھ جوانی میں کھڑی ہوں کہ جی میں بوڑھے ہونے کا انتظار کروں گی. لگتا ہے ہم تو لسٹ میں لگ گئے ہیں, کس وقت بلاوا آ جائے رب کا, بس اللہ عزت و عافیت کے ساتھ دنیا سے لے کے جائیں. تو پلیز جو ہے اپنا مت ان لوگوں کے ہاتھوں مت لوٹیے. اس سال کا ریزولوشن کیجئے, جو مانگنا ہے نا آپ نے صرف اس سے مانگنا ہے. جو مل گیا ٹھیک ہے, اس کا شکرانہ ضرور ادا کیجیے, دیکھیے کیسے آپ کی نعمتیں ڈبل ہوگی. جو نہیں ملا اس کے صبر کا بھی آپ کو اس نے ریوارڈ دے دینا ہے. تو اس سے اور بہتر آپ کو اور کیا ملے گا, کہ جو نہیں ملا آپ نے اس پہ صبر کیا, آپ نے اس پہ بھی اللہم لبیک بولا, تو آپ کو اس کا بھی ریوارڈ رب کی ذات میں دے دینا ہے. تو جی میرا نہیں خیال کہ اس چھوٹی سی دنیا کے لیے ہمیں اپنا ایمان کمزور یا خراب کرنا چاہیے. اسی لیے کہا گیا ہے ہسپتالوں کے چکر لگاتے رہو, قبرستانوں کے چکر لگاتے رہو, کیونکہ انسان کو جب جانا یاد رہے گا تو یہاں رہنے کے لیے بے ایمانی کرنا شاید انسان بھول جائے گا. کیونکہ ہسپتالوں میں جب آپ جاتے ہیں, قبروں میں جاتے ہیں, تو پتہ ہے کہ خالی ہاتھ ہی آنا ہے. تو پھر یہاں پہ جو ہے نا یہ بے ایمانیاں ساری یہیں کی یہیں رہ جانی ہیں. تو پلیز اپنے قبلے درست کر لیجیے. ویسے ہی ہمارا سفر اینڈ آف ورلڈ کی طرف 2020 کے دسمبر سے یہ پیشگوئی کی تھی کہ ہمارا سفر اینڈ آف ورلڈ کی طرف شروع ہو چکا ہے. کب ریپ اپ ہو جائے, کس میزائل پہ ہمارا نام ہو, کس اس پہ جو غزہ کے آپ معصوم لوگوں کا حال دیکھ رہے ہیں, اسی کو دیکھ کے ترکی کے زلزلے کو یاد کر لیں. ہمارے یہاں اتنی تباہیاں انہونیاں ناگہانیاں آ چکی ہیں, ہم اور باقی جگہوں پہ کیا جائیں, ہم تو اپنے ملک میں اتنی تباہی دیکھ چکے ہیں, لیکن پتہ نہیں ہم نہیں سدھر رہے ہیں. مجھے یہ بہت فکر ہوتی ہے کہ ہم نہیں سدھر رہے ہیں. جب تک جھوٹ ہماری گٹھی کے اندر ہے نا, یہ سب سے بڑی ایک لعنت ہے. جھوٹ رزق کو کھا جاتا ہے. جس دن سے اس ملک سے جھوٹ چلا گیا نا, آپ دیکھیے گا اس ملک کی معیشت کیسے بہتر ہو جائے گی, کیونکہ جھوٹ رزق کو کھا جاتا ہے اور ہم بے ضرر جھوٹ بولتے ہیں. خیر باتیں کرنا چاہ رہی تھی, سال شروع کرنے جا رہے تھے, کچھ نئے ریزولوشنز کرنے ہوتے ہیں, تو میں نے سوچا شاید میری کسی کوئی ایک بات سے کوئی آپ کا ریزولوشن چیز بن جائے. تو اب ہم چلتے ہیں دیکھنے کہ ہمارے ستاروں کے 12 مہینوں کی ہائی لائٹس میں کیا سسپینس ہے. یاد رکھیے گا انسان صرف تدبیر کر سکتا ہے, تقدیر سے نہیں لڑا جا سکتا. جو چیزیں اٹل ہیں وہ ان سے بچا نہیں جا سکتا. تو صدقہ رد بلا ہے, اور دعا ہمیں بہت ساری آفتوں سے بچا لیتی ہے. تو چلتے ہیں جی ستاروں کی طرف. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامیہ خان لاؤنج میں خوش آمدید, جی آیا نو. اور آپ کو پتہ کہ آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ لوگوں کو 2024 کی ہائی لائٹس تو ملیں گی, لیکن آپ کو دعا گو میرے لیے جو رہنا ہے وہ رہنا ہے کہ میں ویکلی پریڈکشنز بھی آپ لوگوں کو دیتی رہوں, تاکہ جو ڈے ٹو ڈے تاریخوں کے ساتھ میں کام کرنے کی کوشش کرتی ہوں, اور اگر اس سے آپ کی مدد ہو بھی جاتی ہے, تھوڑی بہت رہنمائی بھی اگر آپ کو مل جاتی ہے, تو سمجھے شاید اللہ پاک اس رہنمائی کے صدقے وسیلے میری بخشش ہو جائے, میرا اگلا جہان بھی اللہ پاک آسان فرما دے. تو ویلکم کرتے ہیں جی. اس وقت ستارے کی باری ہے لبرا, یعنی کہ برج میزان کے جو لوگ ہیں. سب سے پہلے لبرا میں بات کروں گی وارننگ زون کی, تاکہ میرے جو لبرا ہے وہ 2024 میں بھی آن اینڈ آف جو ہے
जो एक इम्तिहान का सिलसिला जारी रहेगा ना, वो है आपकी रिलेशनशिप एरिया। वो चाहे अज़दवाजी ज़िंदगी है या आपकी कारोबारी पार्टनरशिप है, अपने पार्टनर की फ़िक्र, तफक्कुरात, अंदेशे ये प्रॉब्लम्स रह सकते हैं। और अपने रिलेशंस को सरवाइव कराने के लिए मेरे लिब्रा को वो जो उनकी एक रवायती चिलिंग स्टाइल है ना, हमें उसी से उनकी मदद चाहिए। मतलब गम नहीं खाना, सफ़र नहीं रोकना किसी भी तरह से। आप लोगों ने अगर रिश्तों को चलाना है तो इस वक्त 2024 इंशाल्लाह बीच बीच में से आपको स्पेस मिलेगी। वो मैं अभी मंथली इसको आपके साथ शेयर करती हूँ, लेकिन जो मेजर वार्निंग जोन है ना, मैं उसको पहले मैंने कहा मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूँ। और जो मेजर ब्लेसिंग है वो फाइनेंशियल एरिया में रब के हुक्म से हो सकती है। और उसके लिए जो नज़र आता है लिब्रा, साल का जो फर्स्ट हाफ है यानी टिल दी जून तक का जो टाइम है, वो आपके रास्ते आसान करता है, आपकी डायरेक्शंस को क्लियर करता है, वहाँ पे आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। तो जी देखते हैं लिब्रा की कहानी हम शुरू करते हैं। जनवरी में क्या नक्शा बना है, तो मैं 1 सेकंड के लिए एक वो क्लॉक को पढ़ूंगी, फिर मैं आपकी तरफ आऊँगी। तो जी लिब्रा, पहला महीना जनवरी, और जनवरी को मैं ज़रा सा पढ़ लूँ। 1 2 3 इधर हैं जी, 4 5 6 7 एंड 8। अब जनवरी का महीना मुझे क्या इंडिकेट कर रहा है आप लोगों के लिए लिब्रा? कोई डोमेस्टिक ट्रैवलिंग बढ़ सकती है, इंटरनेशनल ट्रैवल आपका प्लान हो सकता है। घर वाले इस वक्त कॉर्पोरेट जनवरी में करते हुए नज़र आ रहे हैं। जॉब और हेल्थ के मामलात भी इंटैक्ट हैं अल्लाह के फजल से। और पैसे वाइज भी ये तो आप लोगों ने, मैं रिमाइंडर देती जाऊंगी कि हर जायज़ और हलाल तरीके से माल बढ़ाने की कोशिश आपने करते रहना है। ये आपने अपनी कोशिश को नहीं छोड़ना। उसके बाद आ गया जी फरवरी का महीना, इसको पढ़ते हैं लिब्रा। इस वक्त माशाल्लाह घर के फ्रंट पे कोई पॉजिटिव हिलजुल नज़र आती है। हो सकता है कोई घर की कंस्ट्रक्शन का प्लान आप शुरू कर दें, या कोई घर वालों के लिए आपकी कोई नई कंस्ट्रक्टिव प्लानिंग जो है वो बन सकती है। फिर बच्चों वाले हाउस में सितारे बहुत मज़े के चल रहे हैं। वहाँ पे सितारे की मौजूदगी हमें कहती है कि कोई ना कोई पॉजिटिव चीज़ है। इस वक्त भी शुक्र है अल्लाह का कि फरवरी के मंथ में भी जॉब और हेल्थ दोनों सेफ जोन के अंदर हैं। रिलेशनशिप एरिया पे मेहनत जारी रखनी है लिब्रा, और चाहे वो अज़दवाजी रिलेशंस हैं, कारोबारी हैं, या सोशल रिलेशंस हैं। और बाकी जो है खाना माल में भी सितारे की बरकत हमें ऑन एंड ऑफ आपके लिए अच्छे रास्ते देती हुई नज़र आती है। हम पहुंच गए जी मार्च के महीने में। मार्च के महीने से एस्ट्रोलॉजी का नया साल शुरू होता है। 20 मार्च से इस साल वो साल शुरू होने जा रहा है। तो लिब्रा, जो इस वक्त सिनेरियो है माशाल्लाह, बच्चों की साइड से इस वक्त भी कुछ ठंडे झोंके हैं। रोमांस एरिया में कोई प्लेजेंट किसी की एंट्री नज़र आती है। और जो मुझे खुशी है कि वो लिब्रा जो खुदा ना खास्ता अगर बीमार थे, इस वक्त शिफाए कामला की तरफ उनका सितारा है। और वो लिब्रा जिनको अच्छी नौकरियों की मुतलाशी थे, उनके लिए भी सितारा जो है वो यहाँ पे हमें एक पॉजिटिव इंडिकेशन देता हुआ नज़र आता है कि सिर्फ एक चीज़ का मैं आपसे ध्यान रखने को कहूँगी मार्च के महीने में, कि कोई तहरीरी, कोई डॉक्यूमेंटेड गलतियाँ नहीं होनी चाहिए अपने जॉब एरिया में। अपने मातहत स्टाफ है या आपके कुलीग्स हैं, तो इस वक्त आपके टर्म्स उनके साथ बड़े मज़ेदार होने चाहिए, ताकि कोई गलत फहमियाँ या कोई मिसकम्युनिकेशन या कोई पेपर वर्क की गलतियाँ आपके काम के एम्बियंस को ख़राब ना करें। और बाकी रिलेशनशिप एरिया में सेम वही भी वार्निंग का जोन है। और फाइनेंशियल एरिया में रब की ब्लेसिंग जो है वो हमें नज़र आ रही है। मुझे नज़र नहीं आ रही, आसमान पे जो नक्शा बना हुआ है। अब हम पहुंचते हैं जी अप्रैल के महीने में लिब्रा। अप्रैल का महीना मुझे फिर आपके लिए बहुत खुशी है कि मुलाजमत और सेहत, मतलब सच्ची बात है कि जान है तो जहान है, उसके बाद अगर काम है तो सर्वाइवल है। तो ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं ज़िंदा रहने के लिए।
اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت میں بھی آپ ان دونوں نعمتوں سے ہمیں مالا مال نظر آتے ہیں. اور مجھے سب سے زیادہ خوشی ہے کہ 20 مارچ سے جو نیا سورج طلوع ہونے جا رہا ہے لبرا، وہ ریلیشن شپ کو کوزی کرے گا. وہ بزنس ریلیشن شپ ہے، ازدواجی ہے، پرانے بندھن ان کو تڑکا یہ ستارہ لگائے گا، گارنشنگ کرے گا مزیدار قسم کی. اور اگر جو لوگ نئے ریلیشن میں بندھنے جا رہے ہیں تو قسمت ان سے ایک کہتے ہیں نا کہ احسن فیصلے کروائے گی. اس وقت بہترین ٹائم ہے نئے جوڑ جوڑنے کا. تو جو لبرا شادی کا نکاح پلان کرنا چاہتے ہیں، میرا ان کو ابھی سے مشورہ ہے یہ ڈیٹ لاک کر لیں. 20 مارچ سے لے کے 23 اپریل کے اندر اندر آپ نکاح کیجئے. وقت مبارک کی جو ساتھ ہے نا، وہ ہونا بہت ضروری ہے. تو یہ ایک مبارک ساتھ ہے جو اللہ کے حکم سے مجھے اس وقت آپ لوگوں کے لیے سمجھ آ رہی ہے. اور جو ہے پیسوں میں بھی بلیسنگ ہے، کیا پتہ آنے والا اپنا مزید ایک اچھا نصیب ساتھ لے کے آئے اور آپ کی زندگی جو ہے وہ رب تعالیٰ اور بھی یہاں پہ آسانیاں ہوں. اب ہم چلتے ہیں جی لبرا، مئی کے مہینے میں پہنچتے ہیں. اور مئی کا مہینہ ہمیں کیا کہتا ہے کہ اس وقت بھی کرم ہے میرے رب کا. رومانس ایریا اور بچوں کے ایریا میں بھی شکر ہے، بہت اچھا نہیں ہے تو کوئی خطرناک چیز بھی نہیں ہے. اور پھر جو سب سے اچھی چیز ہے ہیلتھ ایریا اور جاب ایریا میں بھی ستارہ میرے رب کے حکم سے پیسفل ہے. اور اس وقت بھی جو گڈ لک ہے وہ آپ کے ریلیشن شپ ایریا میں ہے مئی کے مہینے میں. تو اس کا مطلب ہے کہ ان 2 مہینوں میں لگ کے اپنے رشتوں کے بانڈ کو سٹرونگ کیجئے، تاکہ وہ جو پچھلی ٹھنڈک یا تھوڑی سی وہ جو وقت تلافی آپ کی کر رہا ہے، تو ریلیشن شپ پہ اگر آپ تھوڑی سی بھی محنت کریں گے تو انشاءاللہ کوئی وقت ہوتے ہیں جو بہت اچھے سے بانڈ کو جوڑتے ہیں. تو یہ ایٹ لیسٹ وہ والا وقت ہے آپ لوگوں کے لیے. اور پھر اس وقت میرے رب کے حکم سے جو منو سلوا کی طرح ایک بلیسنگ ہوتی ہے وہ آپ کے فائنینشیل ایریا کے اندر ہوتی ہے. فائنینشیل ہاؤس کے اندر یہاں بلیسنگ نظر آتی ہے. جب وہ دیتا ہے چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے. تو اس شان کہتے ہیں نا، اس رب بے نیاز کی شان کے حساب سے مانگیے گا. کوئی چھکا لگ سکتا ہے، کوئی منو سلوا، کوئی کسی کہیں سے انہیریٹڈ پراپرٹی کا ڈیسیژن. مطلب اس وقت اگر پیسے نہ آئیں آپ کے پاس لبرا تو مجھے حیرت ہوگی، کیونکہ آپ نے جتنی سمجھداری سے میں نے آپ لوگوں سے 2022 کٹوایا ہے تو اس وقت اس کا کمپنسیشن نظر آتا ہے. اس کے لیے جو ہے محنت اور وہ آپ کی ضروری ہے. اب ہم پہنچتے ہیں جی جون کے مہینے میں. جون کے مہینے میں لبرا ابھی بھی اللہ کا شکر ہے، جاب ایریا بھی ٹھیک ہے رب کے حکم سے، وہاں پہ بھی ستارے کی پوزیشن پرفیکٹ ہے. پھر جو ہیلتھ ایریا ہے اور آپ کا جو نظر آتا ہے یہاں پہ جاب ایریا، اس میں بھی ستارے کی پوزیشن اس وقت تو سکون میں ہے. ریلیشن شپ ایریا میں بھی ستارہ ٹھیک ہے. تو مارچ، اپریل، مئی اور یہ میں پہنچ گئی جون. تو ابھی یہ دیکھیں یہاں تک بھی ستارے کی پوزیشن ہمیں کہہ رہی ہے کہ محنت اچھے ریزلٹس دے گی. محنت آپ کو اچھے ریزلٹس دے گی. اگر آپ اپنے رشتے پہ محنت کریں گے تو وہ بانڈ آپ کا مضبوطی سے جڑے گا اللہ کے فضل سے. فائنینشیل ایریا میں ستارہ ابھی بھی بیٹھا ہوا ہے اور اچھی حالت میں ہے. اب جو گڈ لک کی نئی ڈائیورشن ہے، یوں سمجھے لبرا، یہ آپ کا نصیب کھولنے کے لیے آئی ہے. میرے اسٹوڈنٹس کے لیے گڈ لک کرے گی، ہمارے ان لبرا کے راستے کھولے گی جو اوورسیز ہجرت کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. پھر ہمارے ان لبرا کے لیے کرم نوازی کا رستہ بنے گا جو چاہتے ہیں کہ کوئی لیگل کاموں میں ان کے لیے ستارہ انہیں فیسیلیٹیٹ کر دے، جو ہے قانونی اس میں جان چھٹ جائے. کسی کو امیگریشن کا انتظار ہے تو سمجھ لیجئے وہ وقت شروع ہو گیا ہے کہ آپ کے پیپر ورک سے ریلیٹڈ کاموں میں قسمت کام کرے گی. مشکل سے مشکل ویزا اپلائی کرنا لبرا 1 جون سے اس کی بسم اللہ کر دیجیے گا، کیونکہ ٹائم آپ کی فیور میں نظر آتا ہے یہاں پہ. اسپیشلی مجھے خوشی ہے میرے اسٹوڈنٹس کے لیے گڈ لک ہوگی. اگر کسی لبرا کا خواب ہے کہ وہ باہر جا کے پڑھنا چاہتا ہے تو اب ان کی قسمت جو ہے ان کے لیے کام کرنا شروع کر دے گی. اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں، جولائی میں پہنچے.
اور جولائی کے سفر میں ہمیں پتہ چلتا ہے جی ہیلتھ ایریا تھوڑا سا یہاں پہ آپ کو اب ذرا سی احتیاط کرنی ہے، یہاں سے ذرا ٹوئسٹ آتا ہے ستارے کے اندر. صحت میں احتیاط کرنی ہے، آپ نے اپنی جاب ایریا میں احتیاط کرنی ہے، وہاں پہ آپ کو ذرا محتاط چلنا ہے. ریلیشن شپ میں مزید ابھی کیئرفل ہو جانا ہے. کبھی کبھی ہوتا ہے نا آپ اوور کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں. لبرا اس مہینے میں انڈیکیشن ہے کبھی کبھی انسان اوور کانفیڈنٹ ہو جاتا ہے کہ جی معاملات کنٹرول میں آ گئے ہیں، اب ہم فری زون میں ہیں. نہیں، ابھی آپ سیف زون میں نہیں ہیں ریگارڈنگ یور ریلیشن شپ ایریا. چاہے وہ کاروباری ریلیشن شپ ہے لبرا، یا ازدواجی ریلیشن شپ ہے، یا سوشل ریلیشنز ہیں، تو ابھی میرے لبرا کو دماغ سے چیزوں کو ڈیل کرنا ہے. پلیز یہ بھی آپ نے سبق اپنا بھولنا نہیں ہے. اور اس مہینے میں جو میں مہینے کی بات کر رہی ہوں جولائی میں، ایک اور جو آپ کے لیے وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ مالی معاملات میں آپ نے بہت محتاط ہو جانا ہے. اس میں آپ نے کوئی لاپرواہی نہیں کرنی اپنے مالی معاملات کو لے کے، اس میں ذرا سا آپ نے احتیاط کرنی ہے. ہاں یہ ضرور ہے نصیب کشائی کا سلسلہ جاری ہے رب کے حکم کی طرف سے. روحانیت پہ توجہ کیجیے. اب میرے کاروباری لبرا کے راستے کھلیں گے، جو کاروبار کرنا چاہتے ہیں ان کے بہت راستے کھلیں گے. باہر کاروبار کرنا چاہتے ہیں، ملک سے باہر ہجرت کرنا چاہتے ہیں، میرے لبرا اسٹوڈنٹس کے لیے بہت نئی روشنی ہے. پھر وہ لبرا جو کوئی کسی قسم کا بھی پیپر ورک، وہ کسی کورٹ سے ریلیٹڈ ہے، کسی ویزا امیگریشن، کوئی سرکاری دفتر میں پھنسی ہوئی فائل، رب کے حکم سے آپ یہاں پہ سیف ہیں. انشاءاللہ آپ کے معاملات سیکیور ہیں. اب ہم چلتے ہیں جی اگلا مہینہ پہنچتے ہیں. اگلا مہینہ ہمارے پاس آ گیا لبرا اگست. اگست میں بھی جو ہمیں ستارہ آپ کے لیے لبرا ایک احتیاط وہی جو ہے میری پرانی رٹ آپ لوگوں کے لیے. ریلیشن شپ پہ محنت جاری، صحت کا خیال رکھنا ہے. نوکری کے معاملے میں آپ نے اوور کانشیس، وجیلنٹ، چوکس ہونا ہے کہ کوئی غلطی نہ، اور اپنی ہیلتھ کو فور گرانٹیڈ نہیں لینا. یہ میں بات کر رہی ہوں اگست کے مہینے کی، ٹھیک ہے. اور ریلیشن شپ پہ بھی آپ نے محنت کرنی ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس وقت تھوڑا سا اخراجات میں اور آمدنی میں بیلنس رکھنے کے لیے لبرا آپ کو محنت کرنی پڑے گی، تاکہ ان دونوں چیزوں کا توازن، بیلنس جو ہے وہ آؤٹ نہ ہو. اس میں ذرا سی آپ کو محنت کرنی پڑے گی. ہاں وہ لوگ جو کوشش میں ہیں کہ کوئی اوورسیز کا بیچ میں اگر کہیں کو ڈیلے یا کوئی ہرڈل آتا ہے تو وہ ٹائملی ایک ہرڈل انڈیکیٹ ہو رہا ہے. کاروبار میں جو لوگ ہیں ان کا ستارہ ٹھیک چل رہا ہے. اور جو ہے اس کے علاوہ جو ستارہ ٹھیک چل رہا ہے وہ لوگ جو جن کے اولاد سے ریلیٹڈ کوئی ایمبیشنز ہیں، جن کے رومانس سے ریلیٹڈ کوئی سپنے ہیں، اور اس وقت میرے لبرا مجھے دماغی طور پہ بھی بڑے پرسکون ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یعنی برین ایریا بھی اچھی فارم کے اندر ہے، رومانس ایریا، بچوں سے ریلیٹڈ معاملات، ان ساری چیزوں کے مہینے میں جو ہم پڑھ رہے ہیں اگست کا مہینہ ہمیں آپ کے لیے بہت اچھی خبریں دیتا ہے. اس کے بعد ہم چلتے ہیں جی اگلا مہینہ آ گیا سپٹمبر. جی لبرا سپٹمبر کے مہینے میں اگر میں دیکھتی ہوں تو احتیاط تو وہی ہے، ہیلتھ ایریا، جاب ایریا اور ریلیشن شپ. ان میں آپ کو ان چیزوں کو فور گرانٹیڈ نہیں لینا، ان پہ ذرا سی آپ نے محنت کرنی ہے. اور جو یہاں پہ اچھی چیز ہے، پھر یہاں پہ آپ کو سپٹمبر میں بھی انڈیکیشن ہے اگست کی طرح کہ اپنی انکم میں اور اپنی اس میں آپ کو جو ہے وہ کرنا پڑے گا، بیلنس قائم کرنا پڑے گا. ہاں وہ اس میں معاملات میں چیزیں سپیڈ اپ ہو سکتی ہیں، جو امیگریشن کے معاملات ہیں، اوورسیز ٹریولنگ ہے، کوئی پیپر ورک سے ریلیٹڈ معاملات ہیں، ان میں چیزیں سپیڈ اپ ہو سکتی ہیں. کوئی اسٹرانگ ڈیزائرز بھی اللہ کے حکم سے پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. آپ لوگ دماغی طور پہ بھی مجھے اس مہینے میں پازیٹیو نظر آ رہے ہیں. اور اللہ کا شکر ہے کہ ریلیشن شپ میں ایک ستارہ جو ہے وہ بھی بہتر ہونے جا رہا ہے ریلیشن شپ ایریا میں.
تو لبرا مینٹلی بھی پازیٹیو نظر آتے ہیں آپ لوگ، اور ذاتی زندگی میں بھی تھوڑی سی خوشگواریت نظر آ رہی ہے. ایک ستارے نے ایسے قدم رکھا ہے جو آپ کے ریلیشن شپ ایریا میں ٹھنڈے جھونکے بھیجے گا. ٹھنڈے جھونکے نظر آئیں گے آپ کو اللہ کے حکم سے ریلیشن شپ ایریا میں. وہ ازدواجی زندگی ہے، وہ کاروباری ہے، اس میں اب رب کے حکم سے کچھ ٹھنڈے جھونکے یہاں پہ آپ کو نظر آتے ہیں. اب ہم ٹریول کرتے ہیں جی، ہم پہنچتے ہیں نومبر کے مہینے میں. نومبر کا مہینہ جو ہے لبرا، وہ یہاں پہ آپ کو پھر یہاں پہ محتاط کرتا ہے. اس میں اب شکر ہے اللہ کا. دیکھیں نا، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، یہ ٹائم ہمیں بتاتا ہے. ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، یہ وہ ٹائم، یعنی یہ ٹائم شروع ہو گیا ہے اگست سے. ریلیشن شپ ریسکیو ہونے شروع ہو گئے ہیں. وہ پرانے اگر ہیں، اب آپ ان میں بڑا سٹرونگ بانڈ بنے گا. اور اگر میرے کچھ لبرا نئے رشتوں میں جڑنے جا رہے ہیں، نئی پارٹنرشپس کرنے جا رہے ہیں، ازدواجی ہیں، کاروباری ہیں، یہ مجھے ہر باری کہنا پڑتا ہے آپ لوگوں کے لیے، تو ریلیشن شپ میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ ستارے وہاں پہ آپ کو فیور دے رہے ہیں آپ کے ریلیشن شپ ایریا میں. ایز فار ایز آپ کے فائنینشیل ایریا میں بھی ستارے کی بلیسنگ موجود ہے، اس میں بھی ستارے کی بلیسنگ نظر آتی ہے. اچھا، محتاط کہاں پہ ہونا ہے؟ جو ہمارے کاروبار میں لبرا ہیں، میزانی افراد جو اپنا ذاتی بزنس کر رہے ہیں، یہاں پہ آپ لوگ بہت محتاط ہو جائیے گا، کیونکہ یہاں پہ ستارہ جو ہے وہ بار بار انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہاں پہ اب یہ کتنی دیر آپ کو محتاط رہنا ہے. یہ ابھی میں اس میں آپ کو ٹائم اگلے مہینے میں بھی جا کے بتاؤں گی، لیکن یہاں پہ آپ کو محتاط ہو جانا ہے اپنے کاروباری ایریا کے اندر. یہاں پہ آپ غلطی کی گنجائش نہیں ہے آپ لوگوں کے پاس. اور ریلیشن شپ ایریا میں ٹھیک ہے. ہاں، جاب اور صحت میں اس مہینے میں بھی کیئر کی علامت ہے. یہ ضرور ہے، نصیب کشائی کا پروسیس از آن. آسمانی نیویگیشن کے سلسلے میں جو ہے وہاں پہ ستارہ آن کی پوزیشن میں ہے. جو ہمارے لبرا سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے گڈ لک کرتا ہوا نظر آتا ہے. ہمارے وہ لبرا جو ہجرت کرنا چاہتے ہیں ان کے راستے آسان کر رہا ہے. ہمارے وہ لبرا جو کسی بھی قسم کے پیپر ورک کے مسئلے میں اگر پھنسے ہوئے تھے، وہ سرخرو ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو جو ہے اکتوبر آپ لوگوں کی یہاں پہ بھی مدد فرما رہے ہیں. چلیں جی، مزہ آ گیا مجھے پڑھ کے. اب آگے ہم نومبر کے اندر. نومبر میں دیکھتی ہوں تو جو ہے فائنینشیل ایریا میں پھر ایک رب کی کرم کی جھونکے شروع ہوتے ہیں. جیسے میں آپ کو پچھلے 2 مہینوں میں کہہ رہی تھی کہ اپنی ایکسپینڈیچرز میں اور اس میں تھوڑا بیلنس رکھنے کے لیے آپ کو کام کرنا پڑے گا. رشتہ داریاں سسرالی ہیں، خاندانی ہیں، ان میں ستارے کی پوزیشن بالکل ٹھیک ہے. جاب ہے، جو ملازمت ہے یا صحت ہے، اس پہ آپ کو کام کرنا ہے. اس پہ آپ لاپرواہی بالکل افورڈ نہیں کر سکتے. اور جو ہے وہاں پہ اب ستارہ جو ہے جو اسٹوڈنٹس والا جو ہمارا ستارہ، جس کو میں کہہ رہی ہوں نصیب کشائی کا جو پروسیس جاری تھا، تھوڑا سا وہاں پہ ڈیلے ٹیکٹس اب انڈیکیٹ ہوتے ہیں نومبر کے مہینے میں. تو کوشش کریں جب آپ اس کو سن رہے ہوں گے، تو اگر آپ نے ایسا کوئی بھی کام اگر پورا کرنا ہے لبرا، تو کوشش کریں کہ نومبر سے پہلے پہلے ہو جائے، تاکہ کچھ 2-1 مہینوں کا ڈیلے بھی آپ کو سفر نہ کرنا پڑے. آپ نے پلاننگ اس طرح سے اپنی بنانی ہے. باقی کرنے والی رب کی ذات ہوتی ہے، انسان صرف تدبیر کر سکتا ہے. اللہ نے اس کو دماغ کی ڈیوائس جو دی ہے نا، وہ صرف تدبیر کرنے کے لیے دی ہے. اس کے بعد اس وقت میں بھی، یعنی نومبر کے مہینے میں بھی، جو ہمارے کاروبار میں انوالو ہیں، جو بزنس کے وہ افراد جو لبرا ہیں، یہاں پہ ابھی بھی انہیں محتاط رہنا ہے نومبر کا مہینہ بھی. اب دیکھتے ہیں دسمبر میں کیا صورتحال ہے. یہ دیکھیں جی، شکر ہے صرف 2 مہینوں کی وارننگ تھی. بزنس مین جو میرے لبرا ہیں، اب ایک ستارہ جو ہے وہ انہیں ریلیکس کرتا ہے اللہ کے حکم سے. اس وقت لبرا ڈومیسٹک ٹریولنگ بڑھ سکتی ہے. کچھ لبرا شہر یا گھر بھی بدل سکتے ہیں اگر آپ کی پلاننگ ہے.
اب ماشاءاللہ دسمبر میں جب آپ پہنچتے ہیں جاب والا ہاؤس بھی پرامن ہو جاتا ہے، ہیلتھ ایریا والا ہاؤس بھی یہاں سے پرامن ہو جاتا ہے. تو جو کچھ پیچھے آپ کو جو جیسے سمجھایا تھا یہاں سے یہ ہاؤس جو ہے پرامن ہو جاتا ہے. ریلیشن شپ ایریا میں تھوڑی سی محنت اور ہے، اس وقت تھوڑا سا ریلیشن شپ تھوڑا نشیب و فراز سے گزر سکتا ہے دسمبر کے مہینے میں. ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ جو ستارہ جس نے میں بار بار کہہ رہی ہوں نصیب کشائی کرے گا، میرے لبرا اسٹوڈنٹس کے لیے اچھے راستے کھولے گا، وہاں پہ جو ہے ستارے کی موجودگی ہمیں کہتی ہے کہ تھوڑا سا محتاط چلیے گا، تھوڑا چیزوں میں ڈیلے آ سکتا ہے یا آپ کو تو 1-2 مہینے ویٹ کرنا پڑ سکتا ہے. جیسے نومبر اور دسمبر میں یہاں پہ ستارے کی ریٹروگریشن مجھے انڈیکیٹ کر رہی ہے. اور جو ہے جو کاروبار میں ہے میرے لبرا ان کے لیے ستارہ بہت اچھا ہے. تو اگر میں اس کو کیلکولیٹ آپ کے ساتھ اس کو سمرائز کروں تو سال کا فرسٹ ہاف فائنینشل ایریا میں مددگار ہے، سیکنڈ ہاف مقدر کشائی نصیب کشائی کا لبرا کے لیے سال ہے، میرے اسٹوڈنٹس کے لیے اچھا سال ہے. پھر گاہے بگاہے جو ہے آپ کو آتا ہے کہ جیسے صحت کے اور جاب کے معاملات میں سال کے نومبر دسمبر میں ذرا آپ کو نہیں نومبر تک کیئر کرنی پڑتی ہے، دسمبر سے پھر ستارہ ٹھیک ہے. 2 مہینے کے لیے ستارہ بزنس مین کے لیے انڈیکیشن کرتا ہے کہ وہاں پہ اپنی کیئر کریں. اس کے بعد پھر رب کے حکم سے ستارے کی پوزیشن جو ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے. جہاں میرے لبرا کو لگے درود شریف پڑھا کیجئے کیونکہ آپ کے لیے بہت کمپیٹیبل ہے. جمعہ آپ کے لیے اتنا گڈ لک ڈے ہے، جمعہ کی پریئر کو بالکل مس نہ کیا کریں. اور جو ہے جہاں زندگی لگے کہ سفوکیٹ کر رہی ہے، مشکل لگ رہی ہے، تو جہاں بھی پانی میں مچھلیاں ہوں احسن صدقات میں سے ہے مچھلیوں کو کھانا کھلانا. تو مچھلیوں کی خدمت کر دیجئے، ان کو کھانا کھلائیے، انہیں دعا کرنے کی عرض کیجئے. اللہ کی بے زبان مخلوق کا رزق ڈالیں گے تو وہ خود ہی رب سے کنیکشن ہو کے آپ کی مشکل آسان ہو سکتی ہے. تو یہ تھا جی لبرا کے 2024 کی ہائی لائٹس. درخواست جاتے جاتے ہے میری، میں آتے ہوئے نہیں کرتی ہوں، چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے تاکہ آپ تک ہمارا کانٹیکٹ منع کرو اس کو تاکہ آپ سے ہمارا کانٹیکٹ جو ہے وہ میری بلی اسکریچ کرتی ہے. ابھی میں نے سارے فرنیچر پہ پیسے لگائے ہیں، اس کو سمجھ نہیں آ رہی بچے کو. تو وہ جو ہے یہاں پہ ضرور اپنی احتیاط کیجئے اور چینل کو ہمیں اپنا فیڈ بیک دیتے رہیے گا کیونکہ کیا کتنی مدد ہوئی، کہاں میں نہیں غلط ہو پائی. خیر مجھے اپنا غلط ہونا منظور ہے لیکن میں نے وہی بولنا ہے جو مجھے ستارے کی لینگویج سے سمجھ میں آتا ہے. جھوٹ نہیں بولنا آپ لوگوں سے، یہ میرا ریزولوشن اپنے رب کے ساتھ ہے. تو جو ہے جھوٹ بول کے امپریس نہیں کرنا ہم نے آپ کو. جہاں مدد ہو جائے میری طرف سے، اور دعا صرف جو ہے اتنی آپ سے درخواست ہے کہ دعا دے دیجئے گا. اور مجھے آپ سے کوئی یقین کریں لالچ نہیں ہے. میں تو اپنے کلائنٹس کو کہتی ہوں کہ آپ مجھے اپنے بچوں کی طرح لگتے ہیں. میں یہ دعا دے کے رخصت کرتی ہوں کہ رب آپ کو میری ضرورت نہ ڈالے، لیکن اگر ڈالے تو میری روزی روٹی یہی ہے، میرا بریڈ اینڈ بٹر یہی کام ہے. تو جی یہ تھا لبرا کے 2024 کی ہائی لائٹس لبرا. اور جو ہے فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا اور اپریسیشن حوصلہ افزائی کرتی ہے، اس کی میں منتظر رہوں گی. کمنٹس میں آپ کے پڑھتی ہوں، مجھ تک پہنچائے بھی جاتے ہیں. ہیلدی کرٹیسزم سر آنکھوں پہ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. سامیہ خان کو دیجیے سامیہ خان لاؤنج سے اجازت. فی امان اللہ.